حیرانگی بھی ہوئی کہ ایک ویسٹرن گرل پریزیومبلی کرسچن اور اتنی ینگ بھی، اور وہ یہ بات کہہ رہی ہے. اچھا، ایک قصہ مجھے یاد آیا کہ جب میں یو ایس میں تھا، میرا جو پیریڈ تھا وہ وہاں کم و بیش 2.5 سال تھا. 8 جنوری میں نے وہاں لینڈ کیا اور 91 مئی میں گریجویٹ کر کے واپس آیا. تو آئی تھنک دس واز early 91 or maybe late 1990, whereby I was traveling from Colorado to California. اور اس دوران ہوا یہ کہ میں وہاں پہنچ گیا، میں نے واپس آنا تھا، فلائی کر کے واپس آنا تھا. دس ٹائم آئی واز ناٹ ڈرائیونگ. تو وہاں میں ایئرپورٹ جب پہنچا تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اور میں چونکہ کتا سامان میں پاس تھا نہیں، آئی ایزیوم میں پاس صرف ایک بیک پیک تھا، چونکہ میں اپ اینڈ ڈاؤن 2 دن کے لیے گیا تھا کسی کام کے حوالے سے. تو ایک چھوٹا سا کنسلٹنسی کا پروجیکٹ تھا. تو وین آئی واز کمنگ بیک میں ایئرپورٹ لیٹ پہنچا اینڈ آئی آلموسٹ مسڈ مائی فلائٹ. تو وہاں کاؤنٹر پہ آئی تھنک اٹ واز یونائٹیڈ ایئر لائنز یا کانٹیننٹل تھی، اور کاؤنٹر پہ چونکہ بیج لگا ہوتا تھا لوگوں کا، تو لڑکی جو بیٹھی تھی اس کے سیرا لکھا ہوا تھا، تو وہ نام مجھے آج بھی یاد ہے. میں نے اس سے کہا کہ جی میں تھوڑا سا لیٹ ہوں، کین آئی انٹر دی پلین؟ شی گوز وہ دیکھیں آپ نظر آ رہا ہے وہ پلین تو اب اس پہ سے وہ ہٹا لی گئی ہے، اور وہاں شوٹس نہیں تھے اس وقت، 1990 کی بات تھی. تو جو سیڑھی ہوتی ہے وہ وہاں سے ہٹا لی گئی ہے، اور اب تو جہاز روانگی کی طرف ہے اور چلا جائے گا. میں نے کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں واپس پہنچ جاؤں، بیکاز آئی ایم ویری ٹائرڈ، آئی ڈونٹ ہیو اے پلیس ٹو اسٹے. میرا جو دوست مجھے ڈراپ کر کے گیا ہے وہ دور رہتا ہے اور وہ اپنے گھر پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. اب میں کہاں جاؤں گا؟ اب میں ہوٹل میں رہوں گا. تو شی سیڈ کہ نہیں، وہ آپ کا جہاز تو نکل گیا ہے، اب آپ نیکسٹ فلائٹ سے چلے جائیے گا. میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی جو بتانے کا مقصد ہے، اور جس اسٹوری کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کا جو اخلاق تھا وہ بہت مجھے اچھا لگا. دا وے شی ٹاک ٹو می، آلدو شی مے ہیو بین مائی ایج اور ینگر، بٹ وہ اتنے اچھی طرح سے اس نے مجھے ہینڈل کیا. آئی واز اپسیٹ، آئی ہیڈ مس مائی فلائٹ. تو شی سیڈ کہ آپ کو میں ارینج کر کے دے سکتی ہوں، چونکہ آپ کافی عرصے سے آئی واز اے فریکوینٹ فلائر آلسو، تو میں آپ کو ہوٹل ارینج کر دیتی ہوں اور کوئی سبسڈائز ریٹ پہ آپ کو دلا دیتی ہوں. نیکسٹ فلائٹ آپ کی 6 گھنٹے کے بعد ہے، آپ کچھ آرام کر لیں 6 یا 8 گھنٹے کے بعد، اور پھر آپ واپس آ جائیے گا. تو میں بس کچھ اپنی پریشانی میں تھا، ذہنی کچھ سلسلہ تھا کہ میں اس سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھا. بٹ ایسے نہیں، میری کو اتنی مجھے لوڑ نہیں ہے کہ میں جا کے ہوٹل اتنی دور ہوگا موٹیل یا جو بھی، میں یہیں کوئی کتاب پڑھ لوں گا. اور ایک اور چیز اسی کے ساتھ کہ کتاب پڑھنے کی جو میری ریڈنگ ہیبٹ تھی وہ میرے کام آئی، اور وہ میں نے وہاں بیٹھ کے پڑھا. اور آئی ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹے. اینڈ دین جو انٹرسٹنگ بات اس لڑکی نے مجھ سے کہی جو مجھے آج بھی وچ رنگز اے بیل، شی اسٹارٹیڈ اے کنورسیشن ود می. میں اس کے بالکل سامنے کر کے، سیٹس تھی وہاں بیٹھ کے، اور کاؤنٹر پہ کھڑی تھی، اپنا کام بھی کرتی رہی اور مجھ سے وہ گپ بھی لگاتی رہی. اینڈ شی سیڈ کہ یور نیم ساؤنڈز دیٹ یو آر اے مسلم. میں نے کہا یس الحمد للہ آئی ایم اے مسلم. ویئر آر یو فرام؟ آئی ایم فرام پاکستان. تو اس نے کہا کہ اف یو ڈونٹ مائنڈ میں ایک بات کہوں آپ سے. میں نے کہا ضرور کہو. اب تو ناؤ دیٹ آئی مس مائی فلائٹ، تو اب تو میں باتیں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، اور کچھ بچا نہیں. کہتی ہے کہ آپ کے جتنا ریلیجن میں آپ کا جانتی ہوں اسلام، اس میں تو فیتھ آپ کا بڑا اسٹرانگ آپ لوگوں کا ہوتا ہے. میں نے کہا یس. اور مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ ایک ویسٹرن گرل پریزیومبلی کرسچن اور اتنی ینگ بھی، اور وہ یہ بات کہہ رہی ہے. تو مجھے اپنے اوپر ہنسی بھی آئی کہ وہ میرے فیتھ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے. کہتی آپ میں صبر کیوں نہیں ہے؟ ایک، اور دوسرا آپ نیکسٹ فلائٹ لے لیجئے گا، ہو سکتا ہے اس میں آپ کی کوئی بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے چوز کیا ہو کہ یہ فلائٹ مس ہو جائے. اور مجھے اپنے اوپر سارٹ آف افسوس سا ہوا کہ یہ مجھے میرے دین کی جو اتنی خوبصورت بات ہے وہ سکھا رہی ہے. خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ پھر وہ بس رات لیٹ تھی، اب میری کوئی آنکھ لگ گئی، پھر میں اٹھ کے واش روم گیا یا میں کوئی اسنیک کھانے گیا. میں واپس آیا تو شی واز ناٹ دیئر، شی ہیڈ لیفٹ دا کاؤنٹر. تو اور تھوڑی دیر میں وہاں ٹی وی چلتے رہتے ہیں جو پاکستان میں بھی ایئرپورٹس پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں.
اور تھوڑی دیر میں ٹی وی آن تھا، کسی فلائٹ کے بارے میں آیا اور میں نے دیکھا کہ دیٹ فلائٹ ہیز کریشڈ. میں نے اتنا غور نہیں کیا. پھر میں کتاب لے کے بیٹھ کے دین آئی ریئلائز کہ بار بار وہ اسٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے. شاید CNN چل رہا تھا اور میں نے دیکھا وہ فلائٹ تھی جو میری فلائٹ تھی، اور شاید یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ میں اس فلائٹ پہ نہیں گیا. میں اتنا پریشان ہوا. ایک طرف تو سورٹ آف اندر سے ایک شکرانہ بھی نکلا اللہ تعالیٰ کے لیے. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو دا کاؤنٹر اینڈ آئی آسکڈ فار دیٹ گرل کہ وہ لڑکی کہاں گئی. اس نے مجھے روکا، شی ہیلپ می، اور وہ انگیج کیا ایک ڈائلاگ میں، اور اس نے ایک مجھے بات کی تھی شاید اللہ کی مصلحت نہیں کہ آپ اس فلائٹ پہ جائیں. تو وہاں ایک لیڈی بیٹھی تھی، ایلڈرلی سی تھی، آئی ڈونٹ ریمبر ہر نیم. اینڈ آئی وینٹ اینڈ آسکڈ ہر کہ میم سارا کہاں گئی. تو انہوں نے کہا کون سارا؟ میں نے ان کے بیچ پہ صرف سارا لکھا ہوا تھا، آئی ڈونٹ نو ہر لاسٹ نیم، اور وہ آپ سے پہلے پریویس شفٹ میں تھیں. تو انہوں نے اپنا ڈیوٹی روسٹر چیک کیا، اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ. جب ڈیوٹی روسٹر انہوں نے چیک کیا، دیر واز نو سارا ان دا پریویس شفٹ. اور وہ دن اور آج کا دن آئی ایم اسٹل پرپلیکس کہ وہ سارا کیا ایگزسٹ کرتی تھی، یا میں نیند میں تھا، یا وہ فرشتہ تھی. وہ کیا تھی، کون تھی، کیوں تھی، اور کب وہاں آ کے بیٹھی اور کیوں بیٹھی. اور اس کا کام تھا مجھے سمجھانا کہ آپ اس فلائٹ پہ نہیں اگلی فلائٹ پہ چلے جاؤ. اور یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا. بٹ ون تھنگز فار شیور، دیٹ فلائٹ کریشڈ. اور اس کے بعد سے جو میسج آئی گیٹ آؤٹ آف دس از کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہم ایٹ ٹائمز جلد بازیاں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کام ہمیں کرنا ہے، ہمیں کر لینا چاہیے، ابھی کر لینا چاہیے، لیکن اللہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے آپ کے لیے. تو اس سے یقین اور ایمان جو ہے نا بہت مستحکم ہو گیا. ڈر کا عنصر اپنی جگہ، بٹ ایز اف آئی گاٹ اے نیو لائف. السلام علیکم. If you like my video clips, press the subscribe button and the bell icon. Thank you.